ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ نعرہ کیوں بولا جاتا ہے کہ زیر ساتھ یہ کی گئی ہے کہ غیر اللہ سے مدد حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے تو شرک ہے، کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت آگے یہ دلیل دی جاتی ہے اور پھر یہ جناب آیت پڑھی جاتی ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا. ہم نے کہا کاش قرآن کو تم پڑھتے، اس کو سمجھتے کہ قرآن کے آیتوں کا معنی کیا ہے، تو تمہیں تھوڑی سمجھ آتی کہ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کی برکتیں ہوتی ہیں. نہیں جی یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. قرآن نے کہا یا کہ نستعین، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو غیر اللہ سے مدد کرنا حرام ہو گیا. ہم نے کہا کاش تو سمجھتا. اگر یہی بات ہے نا تو پھر جو سورہ فاتحہ ہے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا کہ ساری تعریفیں رب کے لیے. اب اگر میں کہوں جی ماشاءاللہ ماسٹر صاحب درس بڑا سونا دیتے رہے، تو میں تعریف ان کی کر رہا ہوں نا، تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا تو مجھ پر تو سیدھا سیدھا شرک کا فتویٰ لگ جائے گا. لو جی قرآن کہہ رہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آپ ماسٹر صاحب کی کر رہے ہیں. میں یہ کہوں یہ مائک بڑا زبردست ہے یار، کیا بات ہے، بڑی اچھی بات نکل رہی ہے، کیا بات ہے، کمال ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو قرآن کہہ رہا نہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر میں کافر ہو گیا. میں کہوں جی یہ ماشاءاللہ زبردست کسی نے مسجد بنائی ہے، کمال کر دی ہے، کیا ٹائل پتھر کا کام کیا ہے، زبردست کیا مہارت ہے، میں تعریف اس کی کر رہا ہوں، تو یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، کیونکہ ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے. بھی اس کا جواب تو پھر یہی ہو گیا نا. تو ہم نے کہا نہیں، کاش تم سمجھتے اس بات کو. میں نے جب تعریف کی ہے نا ٹائل کی کہ بڑی مہارت سے کسی نے لگائی ہے، کمال کر دی یار، مستری کا کیا بات ہے، تعریف مستری کی نہیں کر رہا میں، تعریف رب کی کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مستری کو ہاتھ دیے کس نے؟ رب نے. مستری کو دماغ دیا کس نے؟ رب نے. صلاحیت طاقت دی کس نے؟ رب نے. تو میں اگر اس کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ در حقیقت رب کی تعریف ہے. میں کو یہ مائک بڑا زبردست ہے، آواز بڑی اچھی آ رہی ہے، اس میں بولنے کی طاقت دی کس نے؟ رب نے. اس کو اتنا خوبصورت جس نے بھی بنایا ہے اس میں یہ صلاحیت رب نے پیدا فرمائی ہے. اور اگر رب نہ چاہتا تو اس سے آواز نہیں نکل سکتی تھی. تو یہ بات تو رب کی چاہت پر ہو گئی. اگر اس سے اچھی بات نکل رہی ہے تو وہ رب کی چاہت پر ہے، تو یہ تعریف ہوئی رب کی. اسی طرح ہم نے کہا ایاک نستعین کا معنی تم یہ لیتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ہم نے کہا جس طرح کسی اور کی تعریف کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تعریف در حقیقت اس کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اسی طرح وہ رب جس کو طاقت دے دے مدد کرنے کی اور وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے تو یہ در حقیقت رب کی ہی مدد ہوتی ہے. سبحان اللہ. شرک نہیں ہے. میں مثال دوں گا قرآن سے، ایسی بات نہیں کرتا. قرآن پڑھے 4 پارہ ہے سورہ آل عمران ہے. میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشنگوئی فرما دی تھی. ادھر 313 ہے صحابہ کرام بڑے عبرتوان، بے سر و سامان ہے، جنگی ہتھیار بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی بہت فراوانی بھی نہیں ہے. ادھر 1000 کا لشکر ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی صحابہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تقوی اختیار کرنا، رب مدد بھیجے گا. سبحان اللہ. 5000 فرشتے آئے، قرآن کی آیتیں ہیں، 5000 فرشتے رب نے بھیجے زمین پر، جاؤ جا کر مدد کرو. اب صحابہ کرام بڑے عبرتوان لڑ رہے اور پتہ نہیں چل رہا کسی کافر کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. یہ کس نے کیا؟ پتہ نہیں، وہ غیبی مخلوق ہے، وہ اللہ کے فرشتے نورانی نظر ہی نہیں آ رہے. تو یہ فرشتے مدد کرنے کے لیے پہنچے میدان بدر میں. قرآن کی آیت ہے 5000 فرشتے پہنچے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ لفظ کیا ہے قرآن کے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا جو میدان بدر میں مدد تمہاری کی ہے نا وہ رب نے کی ہے. سبحان اللہ. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ فرشتے مدد کر رہے ہیں، فرشتے گردنیں اڑا رہے ہیں، لیکن رب فرما رہے ہیں کہ رب نے مدد فرمائی ہے. تو پتہ چلا فرشتوں نے جو مدد کی ہے وہ بھی رب کی مدد ہی تھی، اس لیے کہ رب نے فرشتوں کو طاقت دی، رب نے فرشتوں کو اذن عطا فرمایا فرشتوں جا کر مدد کرو. اسی طرح اگر رب کسی ولی کو یہ طاقت روحانی عطا فرما دے اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر لے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ در حقیقت رب کی مدد ہے.
سبحان اللہ. بات کو سمجھو. یہ ایسے نہیں ہے ہمارا عقیدہ جی بات بات پر یہ شرک ہو گیا تو یہ کفر ہو گیا تو یہ حرام ہو گیا تو یہ ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا. نعوذ باللہ.